قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سے پہلے مشہور کتابیں تورات آئی ہے اور انجیل آئی ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے۔ تورات بھی ملت ابراہیم کی شرح ہے یا ملت ابراہیم پر اتری ہے، اور انجیل بھی ملت ابراہیم پر اتری ہے، اور یہ قرآن پاک بھی ملت ابراہیم پر ہے۔ سورہ نحل میں الہ العالمین نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، ہم جو ہے اس وقت ملت ابراہیم پر ہیں۔ میں ادھر کابل گیا، کابل کی جو بڑی مسجد ہے بادشاہی مسجد، وہ مسجد اتنی بڑی نہیں ہے لیکن پرانی مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے، بادشاہ ادھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نماز جمعے کی پڑھ کے باہر نکلا تو چھوٹا سا بچہ تھا، اتنا سا۔ میں نے اس سے پوچھا بچے ملت ہستید، یعنی بچہ تم کس ملت پر ہو؟ تو اس نے کہا بابا ما بملت ابراہیم ہستیم، ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ آپ کس ملت پر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ملت ابراہیم پر ہیں۔ ملت ابراہیم اور ملت اسلام ایک چیز ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ ملت ابراہیم ملت اسلام ہے اور ملت اسلام ملت ابراہیم ہے۔ تورات ملت ابراہیم پر تھی، انجیل ملت ابراہیم پر تھی، لیکن وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تورات کا خطاب تو قبطیوں کو بھی تھا، لیکن بنیادی طور پر وہ بنی اسرائیل کے اصلاح کے لیے تھی، اور انجیل جو ہے وہ تورات کی شرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بنی اسرائیل کے گم کردہ راہ پیڑوں کے رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور قرآن پاک بھی ملت ابراہیم پر ہے۔ تورات کا وہ حصہ جو اللہ پاک نے برقرار رکھنا تھا ملت ابراہیم کا، وہ سارا قرآن میں آ گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کے تعلیمات کا ذکر آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں تو پورا ایک پارہ جو ہے وہ تورات کے تعلیمات کو بتایا گیا ہے۔ پہلے پارے کا اول پاؤں نکالو اور دوسرے پارے کا پاؤں بیچ میں ڈالو تو یہ ایک پارہ بن جاتا ہے۔ اس میں ملت ابراہیم کے تعلیمات ہیں۔ انجیل جو ہے یہ تورات کی شرح ہے۔ تو قرآن پاک آخری کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، جیسے امام الانبیاء علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں اور عالمگیر پیغمبر ہیں۔ بیت اللہ عالمگیر مرکز ہے، تو یہ عالمگیر کتاب ہے جس میں آپ ابھی جو ہے آپ نے اس کو کھولا ہوا ہے صحیفے کی شکل میں۔ اس کی ہر صورت جو ہے وہ صحیفہ ہے، ہر صورت۔ چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر یہ ایک صحیفہ ہے، سورہ کاف بھی ایک صحیفہ ہے۔ تو یہ آخری کتاب ہے، نجات اسی کتاب میں ہے، بچوں کی بھی، بڑوں کی بھی، بوڑھوں کو بھی، انسانیت کی بھی، جنات کی بھی، سب کی نجات جو ہے وہ اسی کتاب میں ہے۔ اس کی شرح احادیث ہے، دوسری شرح آثار صحابہ ہے، تیسری شرح ائمہ مجتہدین کے عبارات ہیں، اور چوتھی شرح جو ہے وہ 1400 سال
سواد اعظم کے تشریحات ہیں۔ سواد اعظم احناف، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، یہ سواد اعظم ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دوسری صدی میں اور چوتھی صدی میں اس پر امت کا اجماع ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اجماع کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے نصاب میں سورہ کاف ہے۔ گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا آپ کے نصاب میں سورہ یوسف تھی، اس پر میں نے ایک عمومی سی بات کوشش کی تھی کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، زیادہ سخت الفاظ یا مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، سادہ سادہ کوشش کی تھی کہ آپ کی بھی سمجھ میں کوئی تھوڑی سی آ جائے۔ اس سال یہ سورہ کاف ہے۔ چونکہ ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہے، ہمارا تعلق کس سے ہے بھائی؟ علماء دیوبند سے ہے، یعنی ہم نے علماء دیوبند کے طرز پر پڑھا ہے، یا علماء دیوبند نے جو دین اسلام کی تشریح اور تعبیر کی ہے، ہم اس راستے پہ آگے آئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ علماء دیوبند کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر صورت کا ربط بتاتے ہیں، یعنی صورت کو پہلے صورت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ وہاں یہ تھا، یہاں یہ ہے، یہ آپس میں مربوط ہے، یعنی باندھی ہوئی صورتیں ہیں۔ اس طرح یہ سورہ کاف جو ہے یہ بھی باندھی ہوئی صورت ہے۔ کاف کا لفظ اس صورت میں آپ آیت نمبر دیکھیں 9، آیت نمبر 9، یہ ہنسا جو ہے یہ آخر میں ہوتا ہے، آیت پہلے ہوتی ہے، یعنی 9 جہاں لکھا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آیت ہوگی، بعد والی نہیں ہوگی۔ یہاں الہ العالمین فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ نے گمان کیا کہ اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، یہ مسجد بھی غار کی طرح ہے، آپ کی مسجد بھی غار کی طرح ہے، ادھر اندر تو غار ہی ہے، ادھر سے جب آپ جاتے ہیں ادھر سے بھی غار ہے، کہف کہتے ہیں غار کو۔ تو اس صورت میں یہ غار کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ کاف ہے، یعنی وہ صورت جس میں غار والوں کا بھی ذکر ہے، غار والوں کا بھی ذکر ہے۔ سورت کا نام سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ سورت کو سورہ کاف کہتے ہیں، کاف کے معنی غار ہیں، اس میں غار والوں کا ذکر آتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی مسجد اور دائیں بائیں یہ بھی غار کی طرح ہے، آپ بھی اصحاب کاف ہیں، کیا ہیں آپ؟ اصحاب غار والے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ کیا ہے بھائی؟ اصحاب غار والے۔ ہم اس مسجد میں رہتے ہیں جو غار کی طرح ہے، غار والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورت کا نام ہے۔ سورت کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے، اس سے پہلے کون سی سورت ہے؟ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 آپ دیکھیں، آیت نمبر 80، آیت نمبر 80 میں الہ العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، امام الانبیاء علیہ السلام، اچھا آپ چھوٹے ہیں نا، ہر وقت آپ محمد نہ کہیں، محمد نے یہ کہا، محمد علیہ السلام نے یہ کہا، آپ اپنے باپ کا نام لیتے ہو؟ جب وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے کیا کہتے ہو؟
ابو کہتے ہو نا، تو جب باپ کا نام آپ نہیں لیتے تو آپ پیغمبر کا نام کیسے ڈائریکٹ لے لیتے ہو؟ آپ امام الانبیاء کا ہیں، کیا کہیں گے؟ تمام انبیاء کی جس شخصیت نے امامت کی ہے، بڑا اس طرح کا لفظ ہے، میرے ابو جان امام الانبیاء علیہ السلام کا ہو گیا۔ اچھا آپ سے میں سوال کرتا ہوں، امام الانبیاء علیہ السلام نے کل جب آپ کو نبوت ملی تو کتنے سال ہو گئے؟ نبوت جب ملی اس کے بعد کتنے سال آپ دنیا میں رہے ہیں؟ 23 جو سے بولو 23 سال۔ ویسے آپ کی عمر جو ہے مبارک وہ 63 سال ہے، 40 سال پر آپ کو کیا ملی ہے؟ اس 23 سال میں جو مکہ ہے، مکہ جہاں بیت اللہ ہے، وہاں کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے۔ اور وہ مدینہ جو ہے وہاں آپ کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ 10 اور 13 کتنے ہوں گے؟ 23 سال۔ 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی ہے، جیسے آپ گھروں سے ہجرت کر کے یہاں غار والی مسجد میں آئے ہیں، اس طرح پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کی ہے۔ کتنے سال بعد؟ 13 سال بعد۔ کہاں گئے ہیں؟ مدینہ گئے۔ وہاں پھر کتنا رہے ہیں؟ 10 سال۔ یعنی ہجرت آپ نے کی ہے، یعنی اپنا گھر اپنا علاقہ چھوڑ کر آپ دوسری جگہ گئے ہیں، جیسے آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، آپ نے ہجرت کی ہے نا، یہ بھی ہجرت ہی ہے۔ تو پیغمبر علیہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی ہے کتنے سال بعد؟ 13 سال بعد۔ کہاں گئے ہیں؟ یہاں اس کا ذکر ہے، اسی کی دعا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَقُلْ، اور آپ فرما دیجیے، اللہ کہتے ہیں ربی ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے یعنی ہجرت کے بعد داخل فرما سچا، یعنی ایسا میں جاؤں وہاں سچ کا مقام ہو اور سچا وہ ہجرت ہو۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھ کو نکالنا سچا، یعنی جب میں مدینے سے جب میں مکہ سے نکلوں تو یہ نکلنا میرا سچا ہو، جب میں مدینے میں داخل ہوں تو یہ داخل ہونا میرا کیا ہو؟ سچا ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ بنا میرے لیے اپنی طرف سے سلطان النصیرہ کا معنی حکومت سمجھے۔ کیا چیز ہے؟ حکومت۔ وہاں جب میں ہجرت کر کے جاؤں تو مجھے کیا دے دے؟ حکومت بھی دے دے۔ ادھر تو ان لوگوں نے مجھے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، میرے قتل کے فیصلے ہوئے دارالندوا میں، تو یہاں سے تو میں ایسا نکلوں کہ سچا نکلنا ہو میرا۔ مدینے جب میں جاؤں تو سچا وہاں جاؤں، اور وہ میرا جانا سچا ہو، اور وہاں مجھے حکومت بھی عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ ہاں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں ماننی چاہیے، یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے، یعنی اپنی بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، آپ چھوٹے چھوٹے ہو، سیاسی آدمی ہو نا، تو حکومت جمہوریت کے راستے سے قیامت تک نہیں آئے گی۔ حکومت جمہوریت کے راستے سے، یہ جو ووٹ لگ کر قیامت تک نہیں آئے گی۔ ذلت ہی ذلت ہے۔ کیا ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں ذلت ہی ذلت۔ 70 سال ہو گئے جمہوریت کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، ماں سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ ذلت ہی ذلت۔ حکومت پیغمبر کے راستے پہ، امام الانبیاء علیہ السلام، دعوت، ہجرت، جہاد، کتنی چیزیں میں نے بتائی؟ تین: دعوت، ہجرت، جہاد، پھر حکومت ملتی ہے، سلطان النصیرہ ملتا ہے۔ امام الانبیاء السلام نے دعوت دی، ساتھی بنائے، ہجرت کی، مدینہ پہنچے، سلطان النصیرہ حکومت بنائی وہاں، الحکومت للہ،
ہمارے بزرگ ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے لکھا ہے غالباً سورہ انفال اور توبہ کے دورانیہ میں تفسیر عثمانی میں کہ امام الانبیاء سلام جب مدینہ گئے تو آپ نے وہاں حکومت الہیہ قائم کی۔ کیا قائم کی؟ حکومت الہیہ۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، حکومت نہیں مانگنی چاہیے، ہاں جمہوریت کے راستے سے قیامت تک نہیں آئے گی، یہ کنفرم بات ہے۔ واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم، جمہوریت کے راستے سے ماں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں آ بھی گئی نا تو دوسرے دن اس کو ہٹا دیں گے، نہیں آئے گی۔ دعوت کا نظام قائم ہو، ہجرت کا نظام قائم ہو، جہاد کا نظام قائم ہو، پھر اللہ پاک حکومت الہیہ دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہمارے قریب میں افغانستان ہے، دعوت چلی ہے، ہجرتیں ہوئی ہیں، کتنے افغانی ادھر آئے ہیں اور جہاد ہوا ہے، پھر اللہ نے حکومت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، آج پوری دنیا کٹی ہوئی ہے اور پوری دنیا سے وہ کٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنی حکومت ہے، عزت کی زندگی ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ہجرت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ آیت نمبر 80۔ اب سورہ کاف میں آ جائے۔ سورہ کاف میں 4 قسم کے داعیوں کا، تبلیغیوں کا، داعی تو حمزہ، اتنی عربی تو ان کو آتی ہے، بہرحال داعی تو سمجھتے ہیں۔ 4 قسم کے تبلیغی یا داعی جو ہے ان کا ذکر ہے۔ سورہ کاف کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں 4 قسم کے داعیوں کا ذکر ہے۔ ایک دعات کی قسم اصحاب کاف ہے۔ ایک دعات کی قسم کیا ہے؟ اصحاب کاف ہے۔ اوقار والے جو ہے 8-10 جتنے بھی تھے، 5 6 7 8 جتنے بھی تھے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، فضول باتوں میں نہیں۔ آج کل ہمارے علماء مناظروں میں پڑے ہوئے، فضولیات میں مقاصد چھوڑے ہوئے ہیں، مرکزی باتوں کو چھوڑ کر فضولیات لایاقی باتوں میں مناظرے ہو رہے ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن ہو رہا ہے۔ 8 ہیں 7 ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اصحاب کہف کی جماعت کا ذکر ہے اس صورت میں۔ کس کا؟ ایک رجل مومن، ایک ایسا آدمی ہے جو غریب ہے۔ کیا ہے؟ غریب ہے، چھاپڑی اٹھانے والا، ایسا ہی مزدوری کرنے والا، غریب قسم کا آدمی ہے، کمزور سے کپڑے ہیں اس کے، لیکن داعی ہے۔ کیا ہے؟ داعی ہے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ 2 کا سمجھ گئے؟ تیسرا اس کے اندر ایک بڑے داعی کا، یعنی جس کو آپ کہیں گے امام الانبیاء علیہ السلام سے پہلے اتنا بڑا داعی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انجیل شرح ہے تورات کی، جس پر تورات اتری ہے، موسیٰ علیہ السلام، ایسا مضبوط داعی کہ ہمارے قرآن میں بھی جب حافظ قرآن سناتا ہے نا، اس دن میرے بیٹے نے قرآن سنایا، میں پیچھے کھڑا تھا، تو وہ ہر 3 منٹ کے بعد وہ موسیٰ موسیٰ موسیٰ، میں نے کہا شاید یہ غلط ہو گیا ہے، اتنا موسیٰ قرآن میں آپ موسیٰ کو ڈھونڈے کتنا ہے، جگہ جگہ موسیٰ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ سورہ طٰہٰ پوری موسیٰ پہ لگی ہے علیہ السلام۔ سورہ قصص موسیٰ علیہ السلام پہ لگی ہے، بقرہ موسیٰ علیہ السلام، پورے قرآن میں بس ہر تھوڑے سے فاصلے پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑا ہے۔ تو تیسرا داعی جو سورہ کہف میں ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پہلا کون ہے؟ زور سے بولے، دوسرا رجل مومن، وہ کمزور تبلیغی، غریب قسم کا تبلیغی۔ تبلیغی 2 قسم پر ہیں۔ اچھا، تبلیغ کتنے ہیں؟ تھوڑا سا تبصرہ میں کروں گا اس میں۔ ایک
کہ غریب تبلیغی اور ایک امیر تبلیغی دو ہے. یہ کمزور تبلیغی تھا، وہ رونے دھونے والا اور بس فکر مند. ٹچ موبائل اس کے پاس نہیں، وہ زیادہ تسبیحات، رونا دھونا، لوگوں کو پکڑ ہوئی آؤ مسجد میں آؤ. تیسرا رجل. اور چوتھا جو دائی ہے وہ ذوالقرنین ہے. چوتھا دائی کون سا ہے؟ اچھا، ان چاروں نے ہجرت کی ہے. بنی اسرائیل میں ہمارے امام الانبیاء صاحب نے کیا کی ہے؟ مکہ سے مدینہ. اور یہاں ان چاروں قسم کے دعات نے کیا کی ہے؟ اصحاب کہف نے بھی کیا کی ہے؟ رجل مومن بھی ہجرت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم کے لیے کیا کی ہے؟ اور ذوالقرنین نے ظلم کے خاتمے کے لیے کیا کی ہے؟ ہجرت کی ہے. مغرب کے منتہا کو پہنچا ہے، آخری مشرق کے انتہا کو پہنچا ہے، ادھر شمال میں یاجوج و ماجوج تک پہنچا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہجرت کا ذکر ہے اور سورہ کہف میں بھی کیا ہے؟ یہ ربط ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپس میں صورتیں مربوط جڑی ہوئی ہیں، کہ وہاں پر بھی وہاں امام الانبیاء علیہ السلام کی ہجرت ہے، یہاں اصحاب کہف کی ہجرت ہے کہ اپنا ایمان بچائیں. جیسے آپ نے ہجرت کی ہے کہ اپنا ایمان بچائیں، ٹھیک ہے جی. آپ ہجرت کر کے آئے ہیں کہ اپنا کیا بچائیں؟ ایمان بچائیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو باہر کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو وہ کن مصیبتوں میں اور کن غلاظتوں میں اور کن کن پریشانیوں میں جو ہے مبتلا ہوں گے. اس دن فیصل آباد میں میرا خیال یا کس جگہ میں وہ جو پتنگ ہے نا، پتنگ، اس کی تار ایک نوجوان لڑکا ہے، داڑھی تھوڑی تھوڑی ہے اس کی، اس کے گلے میں پھنسا ہے نا، اور اس کا وہ تار اسی جگہ مر گیا ہے. ایک دوسرا لڑکا میں نے دیکھا ہے شیطانی آلے میں، وہ ایک تار کو ہٹاتا ہے لوہے کے ساتھ اور وہ بجلی کے ساتھ تار کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے. ڈائریکٹ کرنٹ آتا ہے، وہ ادھر ہی مر جاتا ہے. تو بدامنی ہے باہر. آپ لوگوں نے ہجرت کی ہے، یہاں آئے ہیں کہ اپنا ایمان محفوظ کر لیں، اس کے لیے تیاری کر لیں کہ تمہارا ایمان کیا ہو. تو اصحاب کہف نے اپنے ایمان بچانے کے لیے کیا کی ہے؟ ہجرت کی ہے. رجل مومن جب اس کا دوست مالدار، ٹچ موبائل والا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ تبلیغی جو ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. امیر صاحب مجھے نیند آئی ہے، رات کو بھی سویا ہوا ہے، صبح اٹھتا ہے پھر بھی سو جاتا ہے، پھر جب اٹھتا ہے تو انگڑائی لیتے ہوئے گھر کو ٹچ موبائل میں لا لیتا ہے. 1 گھنٹہ تو مسجد میں لگا رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. تو امیر صاحب بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یار بڑا آدمی ہے، مسجد میں آیا ہے، تبلیغ میں آیا ہے، کچھ کہوں گا تو شاید ناراض ہو جائے. ایک تو یہ ہے نا. تو اس طرح ایک مالدار پروٹوکولی اور ایک غریب. تو اس غریب نے جب اس مالدار کی گفتگو کو سنا نا کہ یہ تو کچھ لکیر سے دائرے سے نکل کر بات کر رہا ہے، میں کہتے یار میں کیا ہے. پھر اس کو وہ سمجھاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہے، خراب ہو جاؤ گے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کس مستی میں ہو تم مسجد سے جو ہے نا، جس طرح آج کل مسجد سے جو ہے نا کاروبار ہوتا ہے، کس سے؟ تبلیغ کے لیے آئے ہیں، مسجد سے کاروبار ہو رہا ہے، ٹچ موبائل سے، یہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح آن لائن یہ خریداری مسجد سے، تبلیغ سے، بڑا حول ولا قوت الا باللہ.
اس نے اس کو سمجھایا، اس غریب تبلیغی نے کہ یہ اتنی مستی میں مت آؤ، یہ سب ختم ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا، ایمان بچاؤ اپنا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ہجرت کی کہ میں تعلیم حاصل کروں، ایک اپنا شاگرد ساتھ کیا، مچھلی پکائی خوش، یہ ہوٹلوں کے کھانے مت پکاؤ، یہاں ابھی ایسے ہوٹل آ گئے ہیں کہ KFC اور پتہ نہیں میکڈونلڈ اور پتہ نہیں کیا، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، اس میں خنزیر پکتا ہے، ہوٹلوں کی جگہ میں مت پڑو، گھر سے پکا کر لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی پکائی، شاگرد کو کہا مچھلی پکاؤ، اس کو باندھو، چلتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ کیا حاصل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اصحاب کہف نے ہجرت کی ایمان بچانے کے لیے، رجل مومن نے دعوت دی کہ مال کے اندر مسمت ہونا ختم ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرو، غفلت مت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی کہ میں کیا کروں گا، علم کہ مجھے اللہ نے کہا کہ ایک بندہ ہے رجال الغیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بڑے بزرگ دیوبند والوں نے لکھا ہے کہ وہ خضر جو تھا وہ کون تھا؟ رجال الغیب، یعنی ایسے مخلوق، ایسا انسان جو کبھی کبھی نظر آتا ہے، ہر وقت نظر، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کیا ہو جاتا ہے، باقی وہ نظر۔ مولانا سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر ہدایت القرآن میں لکھا ہے کہ وہ رجال الغیب میں سے تھا۔ کس میں سے تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس ایک علم ہے، موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو میں ضرور جا کر وہ علم کیا کروں گا، حاصل کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کس کے لیے کی ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سورہ کہف میں آپ کو پوری سورہ کہف میں پڑھا رہا ہوں، بس ذہن میں نقشہ رکھ لو نا، تو پھر سارا استاد جب پڑھائے گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ چوتھا آدمی ذوالقرنین ہے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں حکومتیں کتنے آدمی نے کی ہے؟ 4 آدمیوں نے۔ پوری دنیا میں حکومت کتنے آدمیوں نے کی ہے؟ 4 آدمی۔ 2 صابی ہیں، 2 ابراہیمی ہیں۔ 2 کیا ہیں؟ صابی ہیں، اور 2 کیا ہیں؟ ابراہیمی۔ صابی کا مطلب کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے نا، اس سے وہ متعلق ہے، اس مذہب پر ہے۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کے جو مذاہب تھے نا، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، 2 کا۔ اور 2 کا تعلق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ساتھ ہے، یعنی بنی اسرائیلی ہیں۔ 2 صابی ہیں اور 2 کیا ہیں؟ بنی اسرائیلی ہیں۔ 2 جو صابی ہیں، ایک اس میں نمرود ہے، ایک کیا ہے صاحب؟ نمرود بابل اور نینوا۔ عراق کا نام سنا ہے؟ عراق ملک کا، آج کل جہاں ایران کا، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا شہر تھا، اس کو کہتے تھے بابل اور نینوا۔ بابل اور نینوا بہت سرسبز علاقہ ہے، میں ادھر گیا ہوں، وہ سرسبز ہے۔ ارمینیا سے جو نہریں نکلتی ہیں، اس نہر سے وہ زمینیں آباد ہوتی ہیں، سب ایسی زمینیں جیسے منصیرے کے اندر چلے جاؤ سبزی لگی ہوئی ہو تو سارا سبزہ، یا پنجاب میں چلے جاؤ تو سبزہ ہی ہوتا ہے۔ تو بابل اور نینوا کے اندر جو بادشاہ تھا نا، اس کا نام نمرود تھا، جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں دعوت کے لیے آئے تھے، کیونکہ وہ پہلے ملت سے متعلق تھے، صابی تھے، اور بابل اور نینوا مرکز تھا صابیوں کا، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں دعوت کے لیے گئے۔ تو نمرود کی حکومت اس وقت کی جو دنیا تھی اس پر سب پر تھی، پوری دنیا پر۔ اپنے مغرب میں اس کا یونان تھا، اور ادھر قدیم روم تھا، اس سے بھی وہ ٹیکس لیتا تھا،
اور مشرق میں یہ ہندوستان تھا، وہ چین تھا، اس سے بھی وہ ٹیکس، باقی دنیا تھی نہیں، امریکہ اس وقت نہیں تھا، باقی بہت سارے ممالک نہیں تھے، انسانیت کم تھی، تو نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ نمرود سابی تھا، کیا تھا؟ سابئین کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا، آپ پڑھے سابئین کیا آتا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین آپ پڑھے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ سابئین کا قرآن میں آتا ہے۔ سابی، یہ سابی جو ہے یہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو ہے یہ کیا ہے؟ سابی۔ تو نمرود کیا تھا؟ سابی تھا۔ اور بخت نصر، کیا نام ہے بھائی؟ بخت نصر، یہ بھی اسی بابر اور نینوا کا بادشاہ تھا، یہ بھی سابی تھا، جس نے یہ جو جہاں ابھی جنگ شروع ہے نا، جنگ کا تو آپ سے چھوٹے چھوٹے لڑکے، میرا چھوٹا سا پوتا ہے، وہ لڑتا ہے اور موبائل لیتا ہے اور پھر ایسا ایسا کرتا رہتا ہے، چھوٹا سا ہے، ابھی 2 سال کا ہے۔ آپ تو بڑے ماہر ہو ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی لڑائی شروع ہے نا، جہاں بچوں کو مار رہے ہیں، جہاں عورتوں کو مار رہے ہیں، جہاں دنیا کے ظالم، یہودی نہیں، یہودی بہت سارے اس کے خلاف ہیں، ظالم صہیونی، جس میں مسلمان صہیونی بھی شریک ہیں، دیکھ رہے ہو نا۔ یہاں بنی اسرائیلیوں کی حکومتیں تھی، داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، بڑی مہذب حکومتیں تھیں ان کی، بڑا پروگرام تھا۔ حضرات تو چلے گئے تھے، اس کے بعد جو ان کے باقی لوگ تھے، ان کو ختم جو کیا تھا وہ بخت نصر نے کیا تھا۔ ایک دفعہ ہو گیا، یہ جو مسجد ہے نا، مسجد اقصیٰ، یہ مسجد اس طرح کی تو نہیں تھی، وہاں جو مسجد بنائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، جس کی بنیاد رکھی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا تھا۔ بہت بڑا جو ہے نا عبادت خانہ تھا، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، یعنی حضرت سلیمان کا عبادت خانہ جنات نے بنایا تھا۔ بخت نصر کیا اور اس نے وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ برباد کر دیا، سارے وہاں کے زیورات جو ہے، مفسرین دیکھتے ہیں کہ 70,000 یہ جو ہمارے ہاں ٹریکٹر ہے نا، ٹریکٹر اتنا جو ہے، ٹریکٹر اتنے گاڑی، اس وقت تو 2 بیلوں سے یہ چلتی تھی، آج کل تو انجن سے چلتی ہے، یہ بھر کر وہ لے آیا یہاں۔ تو بخت نصر نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ دوسرا آدمی جو ہے وہ کہ کون ہے؟ اسے پوری دنیا پہ حکومت کی، جو اس وقت دنیا تھی، وہ بھی سابی تھا، دور ابراہیمی تھا، لیکن مذہب اس کا سابی تھا۔ جیسے یہ دور اب ابراہیمی ہے، لیکن ہندو جو ہے وہ کیا ہے؟ سابی ہے۔ چینی کیا ہے؟ سابی ہے۔ یونانی کیا ہے؟ سابی ہے۔ سابی تو اب بھی موجود ہے۔ تو 2 آدمی جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے وہ کون ہے؟ سابی ہے، نمرود، بخت نصر۔ اور 2 آدمی جنہوں نے کل دنیا پہ جو اس وقت دنیا کی حکومت کی ہے وہ ابراہیمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں ایک سلیمان علیہ السلام ہے، ایک کیا ہے؟ سلیمان السلام ابراہیمی ہے، اور پوری دنیا پہ انہوں نے کیا کی ہے؟ ادھر پاکستان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے تخت سلیمان۔ میں 2019 میں اتر گیا تھا، بڑا مشکل سفر ہے۔ وہ لیڈر صاحب کا جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اس سے اوپر پہاڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس خطے میں جنات کا مرکز تخت سلیمان ہے۔ کیا ہے؟ وہاں جا کر محسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ جنات کا مرکز ہے۔ تخت سلیمان بہت اونچا ہے، اوپر جب جا کر ایسا ہے، ایسا
جب یہاں آگے نیچے بہت گہرائی ہے، ادھر جا کر جب آپ کھڑے ہوں گے، آگے اگر کھڑے ہوں گے تو ہوا تم کو گرا دے گی، پیچھے ذرا کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جب ادھر آپ کھڑے ہوں گے تو سورا ہندوستان آپ کو نظر آئے گا۔ وہ ایک ممبر ہے، تخت سلیمان ممبر ہے، سورا ہندوستان آپ کو نظر، وہ گنگا جمنا تک بڑی دوربینیں اگر ہو نا وہاں تک۔ 2019 میں ہم ادھر گئے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جب وہاں سے اٹھتا تھا نا، ان کا وہ جو تخت تھا مسلح کی طرح تھا، اس پہ لچک تھی، ہوا پہ چلتا تھا، لچک تھی، ایسے ٹھوس نہیں تھا، مسلح کی طرح تھا، ہوا میں ایسے لچک کھاتے ہوئے جاتا تھا۔ تو وہ جب وہ اٹھاتے تھے نا وہاں سہارا سینا سے، تو ادھر ایک جگہ ہے بابر النوا کے پاس، وہاں اتارتے تھے، تو وہاں سے اٹھاتے تھے تو اس تخت سلیمان پر اتارتے تھے جس پہ ہم گئے ہیں۔ آپ بھی جب بڑے ہو جاؤ تو اپنے استادوں کے ساتھ چکر کے لیے چلے جاؤ، بڑا مشکل سفر ہے لیکن بہرحال بڑا مزیدار ہے تخت سلیمان۔ تو وہاں تخت سلیمان پر اتارتا تھا، اور وہاں سے جب اٹھاتا تھا تو کابل میں اتارتا تھا۔ حضرت کی حکومت پوری دنیا پر تھی، کس کی؟ سلیمان۔ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا معلومات۔ چوتھا جو شخص ابراہیمی ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، وہ ذوالقرنین ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کا سورہ کہف میں آپ تفسیر پڑھیں گے۔ یہ ابراہیمی ہے، بنی اسرائیلی ہے۔ بیت المقدس سورہ اسراء میں آپ پڑھ لو گے یا بنی اسرائیل میں کہ بیت المقدس 2 دفعہ تباہ ہوا ہے، 2 دفعہ بنا ہے۔ پہلی دفعہ جب تباہ ہوا کس نے کیا؟ بخت نصر نے۔ پہلی دفعہ حضرت سلیمان صاحب نے بنایا اور اس کو تباہ کس نے کیا؟ بخت نصر نے۔ اینٹ سے بھی بن جاتی ہے ایسے جیسے ابھی یہ غزہ ہے نا، اب آپ اس سائنسی آلے میں دیکھیں گے نا تو یہ جو غزہ ایک پٹی ہے، اس طرح غزہ ایک پٹی ہے جہاں یہ حماس نے کسی کے کہنے پہ اقدام کیا اور نتیجہ بھگت رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ پٹی کھنڈرات ہو گیا ہے، کھنڈر ہے سارا، ساری عمارتیں گر گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مرے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ قابلیوں کی طرح قبریں بنائے، نہیں، بلڈوزر آیا ہے، اس نے لمبی خندق بنائی ہے، کھدائی کی ہے بلڈوزر نے، یہ سارے بچوں کو رکھا ہے اور پھر ساری مٹی ان کے اوپر بلڈوزر نے ڈالی ہے۔ تو پہلی دفعہ جب بخت نصر گیا نا اقصی، یعنی اسی علاقے میں، یہ جو جنگ کا مرکز ہے، یہ جنگ کا مرکز ہے، بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے۔ بیت اللہ کس کا مرکز ہے؟ ہدایت کا مرکز ہے۔ مدینہ جو ہے تمام اسلامی حکومتوں کا مرکز ہے، اور اقصی جو ہے یہ جنگی اڈا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس میں ہمیشہ جنگیں رہی ہیں اور ہمیشہ جنگیں رہیں گی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا اور آخری اس دجال کو مردار کرے گا، تو اس کے بعد کچھ تھوڑا سا امان ہوگا۔ یہ جموں کی سرزمین ہے۔ کس کی سرزمین ہے بھائی؟ جموں کی سرزمین۔ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ عالمی معسکر ہے، یعنی عالمی جنگی اڈا ہے۔ یہ جنگیں رہیں گی، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہیں گی۔ تو بخت نصر نے جب تباہ کر دیا اس کو، کس کو؟ تو پھر اس کو جو ہے بعد میں یہ جو ذوالقرنین ادھر آیا ہے نا، اس ذوالقرنین نے اس کو دوبارہ کیا کیونکہ یہ بنی اسرائیلی تھا، یہ گیا اور اس نے بابر نوا سے بنی اسرائیلیوں کو غلامیوں سے چھڑایا، سیدھا لے گیا وہاں پر ان کے لیے پھر دوبارہ جو ہے تعبیر کی۔ تو بیت المقدس کی دوبارہ تعبیر کس نے کی ہے؟ بیت المقدس ہم کہیں دنیا میں بیت المقدس اس علاقے کا نام ہے، اقصی اس علاقے کا نام ہے، کسی
گھر کا نام نہیں ہے، وہ پورے علاقے کو اقصیٰ کہتے ہیں، زمین کو اقصیٰ نہیں، یہ کباب ہے، اس طرح وہ اقصیٰ ہے، یروشلم ہے۔ تو اس کو جو ہے دوبارہ کس نے آباد کیا؟ اسی ذوالقرنین نے، اور دوبارہ اس نے ہیکل سلیمانی عبادت خانہ بنایا۔ اس کے بعد پھر آیا ٹیٹس، ایک بادشاہ ہے روم کا، اس نے آ کر اس کو دوسری دفعہ تباہ کر دیا، بالکل جٹل کر دیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب گئے تھے نا معراج پر، تو اس وقت وہاں کوئی عمارت نہیں تھی۔ یہ ویسے ہی مولوی صاحبان تقریروں میں کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا ایسی مرچ مثالہ یہ لگاتے رہتے ہیں۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ہاں وہ کھوٹا تھا جہاں انبیاء اپنی سواری باندھتے تھے۔ امام الانبیاء نے اس کھوٹے کے ساتھ اپنی سواری باندھی ہے اور عام ایک چٹیل جگہ پہ نماز پڑھائی ہے۔ یہ پھر مرج مثالیں لگاتے ہیں نا کہ یہ ٹوٹی ہل رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا، عثمان اسرائیلیات بیان کرتے ہیں۔ 2 دفعہ تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی دفعہ اس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ سلیمان السلام نے۔ تباہ کس نے کیا تھا؟ بخت نصر نے۔ پھر اس کی تعمیر کس نے کی؟ اس ذوالقرنین نے، جس کا ذکر آپ سورہ کاف میں آپ پڑھیں گے، آخر میں اسی کا سارا پروگرام ہے۔ سورہ کاف جب ختم ہوتی ہے نا، اس میں اسی کو بتایا جائے گا۔ اس نے تعمیر کی، پوری دنیا پہ اس نے حکومت کی ہے۔ ذوالقرنین نے پوری دنیا پر کیا کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ یہاں پر بھی ایک جملہ بتا دیتا ہوں، بعض لوگوں نے غلط لکھا ہے کہ جی ذوالقرنین یہ تھا اسکندر یونانی، حالانکہ وہ بڑا گندا آدمی تھا، اور اس کا جو استاذ تھا ارسطو، وہ اس سے بھی زیادہ گندا تھا۔ پلید لوگ تھے وہ، ان کی تاریخ ہی پلید ہے۔ سکندر جو ہے وہ یہاں ہزارے میں آیا ہے، ادھر تنول میں آیا ہے۔ اسکندر یونانی تنول میں آیا ہے، یہاں اس کے غبار بھی اس کے نام پر ہے تنول میں۔ سکندر یونانی جو ہے ادھر سوات بھی گیا ہے، منگلور، وہاں پر بھی اس نے کوئی غاریں شاریں چھوڑی ہیں۔ اور سکندر یونانی جہلم بھی گیا ہے، جہلم سے آگے پھر پنڈتوں نے کہا کہ آگے ناؤ خراب ہو جاؤ گے، وہاں سے پھر واپس ہوا ہے۔ 32 سال کی عمر میں اسکندریہ سے جب واپس ہوا تو بابر نے نوا میں بخار ہوا ہے اور مر گیا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا استاد تھا ارسطو، وہ واپس یونان گیا ہے۔ تو کل دنیا پر کتنے آدمیوں نے حکومتیں کی ہیں؟ 2 صابی ہیں اور 2 ابراہیمی ہیں۔ وہ 2 ابراہیمی میں ایک سلیمان علیہ السلام ہے، ایک کیا ہے؟ اس ذوالقرنین کا ذکر سورہ کاف میں آئے گا، آپ پڑھیں گے اس کو کہ وہ مشرق کا سفر کیسے کرتا ہے، پھر مشرقی مغرب کا سفر کیسے کرتا ہے، پھر شمال کا سفر کیسے کرتا ہے، پھر انسانیت کو ظلم سے کیسے بچاتا ہے۔ یہ تھا جی کسے بتاتا ہے بھائی؟ آج دنیا میں کتنی حکومتیں ہیں؟ آج دنیا میں کافروں کی حکومت جن کو ہم کافر کہتے ہیں، اور مسلمانوں کی حکومت جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان کہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہے یا نہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ غزہ جہاں بچوں کو قتل عام کیا، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل عام، کھنڈرات بن گئے۔ اقوام متحدہ کل دنیا کا جرگہ ہے، کل دنیا کا کیا ہے؟ وہ خاموش تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اب تب بیچ میں پڑے گی، یار کیا کر رہے ہو، بڑوں کو مارو، چھوٹوں کو کیوں مار رہے ہو، عورتوں کو کیوں مار رہے ہو؟ جرگہ تماشا دیکھتا ہے۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 6 مہینے، 6 مہینے جرگہ تماشا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اقوام متحدہ کے علاوہ مسلمانوں کا ایک جرگہ ہے، اس کو رابطۃ العالم الاسلامی کہتے ہیں۔ یہ سب صہیونی ہیں۔ انہوں نے بھی جرگہ نہیں بلایا کہ دوسرے دن آئے گے، یار
صہیونی کیا کہتے تھے؟ صہیونی کہتے تھے کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، پہلا حملہ انہوں نے کیا ہے، یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے ہمارے بچے مارے ہیں، ہماری 1200 لاشیں ہیں۔ جب پہلا حملہ ہوا تو یہاں ہمارے مذہبی بغلے بجاتے تھے، کل ہم فتح مبین منائیں گے، اور وہ دنیا کو بتا رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے، میرے 1200 آدمی مارے ہیں جس میں بچے اور عورتیں ہیں۔ جب دنیا کو اس نے اپنا پیغام دے دیا اور یہ کل بغلے بجاتے ہوئے جشن مبین منانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو اس نے شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے امریکہ تھا، فرانس تھا، برطانیہ تھا، کل صہیونی تھے، کل مسلمان صہیونی تھے، کل کافر صہیونی تھے، اور اس نے پھر 6 مہینے قتل عام کر دیا، کھنڈرات بنا دیے، سب یہ خاموش سانس کھینچے ہوئے ہیں۔ اب اس رمضان میں گزشتہ ہفتے میں کیا ہوا کہ وہاں 6 مہینے میں کھنڈرات بن گئے، بچوں کو مار دیا، 40,000 کے لگ بھگ جو کنفرم ہیں، جو ابھی نیچے پڑے ہوئے ہیں سریٹوں کے اندر، کھنڈرات کے اندر، جو چھتوں کے نیچے دبے ہوئے ان کا پتہ نہیں ہے۔ 6 مہینے کے بعد رابطہ جو ہے وہ اجلاس منگاتی ہے صہیونیوں کے کہنے پہ مکہ میں، وہاں اجلاس ہوتا ہے، نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن، پیڑوں پہ ہاتھ چھاپ مار کر واپس آ گئے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد جنگ فلسطین میں ہے، جنگ فلسطین میں بھی نہیں، غزہ میں ہے۔ فلسطین کا بادشاہ محمود عباس غیر مسلم ہے، فتح وہاں تماشائی ہے، جو یاسر عرفات سیکولر کی جماعت ہے، حزب الشیطان وہاں جو ایران کا گماشتہ ہے وہ سب تماشائی ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ نہیں، غزے کا مسئلہ ہے، جہاں یہ حماسی ہیں، یہ جن کو دوسرا 9/11 بنایا گیا۔ جنگ وہاں ہم فلسطین غزہ میں ہے، اور اس کے جو کمانڈر ہے وہ قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جو کمانڈر ہے وہ کہاں ہے؟ دوسرا ہے، قطر دور ہے، اور امن اور صلح کا معاملہ تہران میں ہو رہا ہے۔ یہ اب کی بات ہے، یہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے۔ جنگ کدھر ہے، کمانڈر کدھر ہے، صلح کہاں ہو رہی؟ کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کوئی بھی کل زمین پر کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی بادشاہ ذوالقرنین کی طرح نہیں ہے۔ کس کی طرح نہیں ہوگی؟ آپ ذوالقرنین کو پڑھیں گے، ہمیں کہا جائے گا سورہ کہف میں کہ اصحاب کہف کی طرح بنو، اپنے ایمان کے بچانے کے لیے اگر ہجرت کرنی پڑی تو کرو، اصحاب کہف کی طرح بنو۔ ہمیں سورہ کہف میں بتایا جائے گا کہ رجل مومن کی طرح بنو، وہ جو کمزور غریب دانی تھا، جس کے دوست نے پٹیاں پڑھائی کہ میرا سلام جستان، اس نے کہا نہیں ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے تمہیں۔ ہمیں کہا جائے گا کہ موسیٰ کی طرح بنو، یہاں تفصیلات ہیں وہ آپ کی استعداد سے بالاتر ہیں، تکوینی نظام اور تشریعی نظام یہاں ہے، وہ چونکہ آپ کے بس سے باہر ہے، وہ بھی کسی موقع پہ ہوگا۔ ہمیں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح علم کے لیے نکلو، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے تکوینی نظام کو قبول نہیں کیا، یہ تمہارا معاملہ ہے، یہ ہمارے پاس، ہم تشریعیات کے لوگ ہیں، یہ الہام ہم نہیں مانتے، یہ شیطان، یہ آج کل جو الہام ہو رہا ہے نا زیادہ تر، وہ آج کل جو الہام، یہ خضر نہیں ہے۔ ادھر سیند گٹھے میں ایک تیر آیا،
سیاں دا کٹھا یہاں راستے میں آتا ہے، مانسیرے جاتے ہوئے تھوڑا سا آگے سیاں دا کٹھا آتا ہے۔ سی تو جانتے ہو نا، شیروں کا کٹھا ایک جگہ ہے یہاں، وہ جامعۃ الزیتون کے ساتھ، وہاں ایک پیر آیا، آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے، میں ادھر آیا تو میرا اس سے ایک گھر میں مناظرہ ہوا، وہ پیر جامع سے آیا ہوا تھا، مانسیرے سے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، یہاں آپ آئے بیان کریں، جمعہ پڑھائیں۔ تو وہ بار بار بولے کہ موسیٰ کو کیا پتا ہے خضر کا، موسیٰ کی پتا ہے خضر کا۔ اور میں نے کہا نہ میں موسیٰ ہوں، میں ایک عام مولوی ہوں، طالب علم ابھی بھی فارغ ہوا ہوں، اور تو ایک شیطان ہے، تو خضر نہیں ہے۔ آج کل ہمارے لیے سارے خضر بن گئے ہیں، مجھے یہ الہام ہوا ہے، مجھے یہ خواب آیا ہے، اور خواب بیان ہو رہا ہے، سارا قرآن چھوڑ دیا، سورہ کہف چھوڑ دیا ہے، کیا بیان کر رہے ہیں؟ خواب، مجھے خواب آیا، خواب آیا، خواب آیا۔ دیکھیے خواب کو ہم سورہ کہف پر پیش کریں گے۔ خضر جو رجال الغیب میں برحق تھا، تدبیری نظام کا ماہر تھا، جو کچھ اس نے کیا صحیح کیا، اللہ کے حکم سے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ تمہارا معاملہ ہے، ہم تدبیریات کے چکر کے لوگ نہیں ہیں، تم نے ایک بچے کو مارا ہے، یہ ہمارے شریعت میں درست نہیں ہے، جو بھی تمہارا معاملہ ہوگا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک حق پر مبنی خضر رجال الغیب کے تدبیری نظام کو قبول نہیں کیا۔ آج ہم شیطانی الہامات کو کیا کر رہے ہیں؟ ایک تھوڑا سا بات اور بھی کر دوں، یہ جو لوگ صوفی ہوتے ہیں نا، صوفی تصوف والے، ان پر تصوف میں مراحل آتے ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ یہ عالم شکر میں ہوتے ہیں۔ کس میں ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شکر کوئی بہت بڑا مرحلہ ہے۔ شکر کا معنی ہے نشہ، یعنی اس وقت یہ صوفی نشے میں ہوتا ہے، ایسے مرحلے سے گزرتا ہے کہ اس حالت میں کیا ہوتا ہے؟ نشے میں کچھ کہہ دیتا ہے، تو لوگ اس کو دلیل بنا دیتے ہیں کہ فلان پیر نے یہ کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ولا حول ولا قوت، وہ اس نے نشے میں کہا ہے، متشابہ ہے، اس کو محکم پر لائیں گے، اس کی محکم عبارتیں موجود ہیں، اس کو ہم لائیں گے محکم عبارت پر۔ بلکہ ایک بہت بڑے عالم نے مجھے کہا کہ بہت ساری جگہوں میں ادخال البغات ہوا ہے، یعنی ان کی عبارتوں میں باغیوں نے عبارتیں ڈالی ہیں، اٹھا کر باہر پھینک کو، یہ عبارت اس کی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو سورہ کہف میں کتنے قسم کے لوگوں کا ذکر ہوگا بھائی؟ 4۔ اصحاب کہف جنہوں نے ایمان کے بچانے کے لیے ہجرت کی ہے، جیسے آپ نے ایمان دجالی دور ہے، دجال کا لشکر دنیا میں وجود میں آ گیا ہے، صہیونی دجال کا لشکر ہے، دجالی لشکر صہیونی کے لیے ایک شہر بسایا جا رہا ہے جو سعودیہ، اردن، مصر تک، شہر نیوم، جہاں صہیونی وہاں جا کر رہائش پذیر ہوں گے۔ دجال کا لشکر اور صہیونی لشکر میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ سلیمان کا بیٹا سب سے بڑا صہیونی ہے، جس کے بارے میں اب رابطے کے تقریر میں بزرگ نے، دانشور نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اقوام متحدہ کے بعد اور رابطہ کے بعد اب ایک تیسری تنظیم بنانی چاہیے جو 73 مسلمان فرقوں کو ایک کرے، اس کا بڑا جو ہے وہ سلیمان کا بیٹا ہو، کیونکہ یہ مکہ اور مدینہ کا متولی ہے، تو لہذا وہ اس کا بھی، یعنی اس کا بڑا صہیونی ہو، اور وہ پارٹنر ہے نیتنیاہو کا۔ یہ جو شہر بنا رہے ہیں یہ دونوں مل کر بنا رہے ہیں، سامنے یہ ہے، پیچھے تو پوری دنیا صہیونیت ہے، لیکن سامنے یہ دو ہیں، ایک سلیمان کا بیٹا اور ایک یہ صہیونی اسٹیٹ کا نیتنیاہو۔
اور آپ کو پتہ ہوگا وغیرہ آپ کے استادوں کو پتہ ہوگا، جب اس کی بنیاد رکھی گئی تقریباً 2019 میں رکھی گئی تو رات کو جہاز آیا ہے صہیونی اسٹیٹ سے، رات کو جہاز آیا ہے۔ اسرائیلی اسٹیٹ ہم اس کو نہیں کہتے، اسرائیل مقدس لفظ ہے، اسرائیل بابا ابراہیم کا، بابا یعقوب کا نام ہے۔ یہ صہیونیوں نے دجل سے کام لیا ہے، یہ صہیونی اسٹیٹ ہے۔ ابتدا میں اس کو صہیونی اسٹیٹ ہی کہا گیا تھا۔ نیتنیاہو رات کو جہاز لے کر آتا ہے سعودی عرب کے زمین پر، جو طائف کے قریب سے شروع ہوتا ہے، جہاز اتارتا ہے اور آگے سلیمان کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور وہ شہر ملوم کی بنیادی پتھر رکھتا ہے۔ کون؟ نیتنیاہو۔ یہ پارٹنر ہے آپس میں، یہ صہیونی ہے، یہ دونوں صہیونی ہیں۔ اور ان سے ملے ہوئے جتنے بھی ہیں، یہ جن مذہبیوں کو مشورہ دینے کے لیے یہ مکہ بلا کر ان کا جیب بھی گرم کرتے ہیں اور حلوے بھی انہیں مانتے ہیں رابطے کے نام پر، یہ سبھی صہیونی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جانے یا نہ جانے، کیونکہ یہ اس صہیونی کے پاس جاتے ہیں، اس صہیونی کے بادشاہی محل میں رہتے ہیں۔ تو اس وقت دجالی لشکر تیار ہے۔ دجالی لشکر جب آپ کے یہاں جو ہوٹل ہے KFC ہو، میکڈونلڈ ہو، فلان جتنے بھی ہیں جس میں خنزیر پکتا ہے، یہ صہیونیوں کے ہوٹل ہیں۔ ان صہیونیوں کے ہوٹل میں انہوں نے مسلمانوں کو اپنا پارٹنر رکھا ہے۔ اس کا جو نفع آتا ہے وہ کچھ ہے، یہ ہم اس پارٹنر و مزدوروں کو دیتے ہیں، باقی سب صہیونی لے جاتے ہیں۔ صہیونیت اس وقت دنیا میں اپنے پنجے گاڑ گئی ہے۔ آپ کا جو مرکز ہے نا مکہ مدینہ، جو ابھی مولوی صاحبان عمروں کے لیے اور جناب وہاں جا کر اعتکاف کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، وہ اب سیاحت کا مرکز ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا صہیونی نے کہ اس کے بعد عمرے کا ویزا نہیں ہے، 3 مہینے سیاحت کا ویزا ہے، اس میں عمرہ بھی کرو، باقی پوری سعودیہ میں گھومو۔ پہلے لوگ گھوم نہیں سکتے تھے، پہلے یا مکہ مدینے میں ہوتے تھے، باقی جلد سے اوپر واپس آ جاتے نہیں۔ آ کر عمرہ کرو، ایک ہی عمرہ کرو گے اور باقی کل پھرو، یہاں پیسے چھوڑو۔ یہ سیاحت گاہ ہے مکہ مدینہ۔ اب کیا ہے، یہ صہیونیت نے اس کو سیاحت گاہ بنا دیا ہے۔ اور آرڈر آ گیا ہے کہ 2-3 لڑکیاں 4 لڑکیاں جو ہے جمع ہو کر سیاحت کا ویزا لیں بغیر محرم کے، اور ڈائریکٹ یہاں ہے۔ تب دنیا کی لڑکیاں 3, 4, 5 جمع ہو کر ویزا لے کر وہاں جا رہی ہیں، عمرہ بھی بیچ میں کر لیتی ہیں، باقی سیاحت ہوٹل بک کرتی ہیں، کوئی محرم نہیں۔ یہاں سے ایک جماعت گئی لڑکیوں کی، ادھر سے میں نام نہیں لیتا، اچھی بات نہیں، ادھر سے ایک جماعت گئی لڑکیوں کی، 3-4 لڑکیاں بغیر محرم کے، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا اللہ کرے ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ اب مکہ مدینہ ابھی اگر آپ جاؤ گے نا کرونا کے بعد، اب وہ ایک سیاحتی مرکز ہے، سیاحت کا مرکز، جیسے لوگ بری آتے ہیں۔ قرآن میں جس سیاحت کی بات آتی ہے، جو سیاحت موسیٰ علیہ السلام نے سورہ کاف میں کی ہے، جو سیاحت اصحاب کاف نے سورہ کاف میں کی ہے، جو سیاحت رجل مومن نے کی ہے، اور جو سیاحت حضرت ذوالقرنین نے کی ہے، وہ کسی مقصد کے لیے تھی، وہ مظاہر قدرت کے سمجھنے کے لیے تھی۔ موجودہ مغربی سیاحت جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تخریب انسانیت، بچیوں کی زندگی تباہ کر دو، نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر دو۔ اب مکہ کے اندر ہوٹل جو ہے وہ سیاحتی لڑکیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ خود جہاں بیت اللہ ہے اور طواف ہوتا ہے، وہاں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ میں نے خود باقاعدہ کھڑے ہو کر تماشا کیا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 1/4 مرد ہیں، باقی 3 جو ہے حصے جو ہے وہ عورتیں ہیں بھری ہوئی، بغیر محرم کی آئی ہوئی ہیں۔
سیاحت کے لیے آئی تھی، وہاں پر بھی سیر سپاٹا، اور ہر ایک کے پاس قافلہ موبائل کا ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، 100 میں سے 20 آدمی ایسے ہوں گے، دعوے سے کہتا ہوں 100 میں سے 20 آدمی ایسے ہوں گے کہ جو بس اپنے طواف میں، اذکار میں لبیک اللہم لبیک اللہم ربنا آتنا اس میں چل رہے ہیں، باقی 80% کاپڑے لیے ہوئے ہیں موبائل کے، ادھر مووی بن رہی ہے۔ بیت اللہ اپنے گھر جو ہے بیوی کو ملا رہا ہے، دوست کو ملا رہا ہے، میں ادھر لے رہے ہیں 80%۔ کہتے ہیں عذاب، کہتے ہیں پشاور میں جالہ باری ہو گئی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، جالہ باری ہوئی ہے، آگ کے گولے نہیں برسے۔ ادھر کہتے ہیں جھکڑ آ گیا ہے، وہ جھکڑ آ گیا ہے، شکر ہے یہ غزہ کی طرح کھنڈرات نہیں بنا۔ کیا کچھ سورہ کاف میں یہ بات ہے۔ اب ایک اور بات سمجھاتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، وہ بھی ربط کی ہے۔ اس سے پہلے کون سی صورت ہے کاف سے پہلے؟ زور سے بولو یار، میں سنتا ہوں۔ بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورہ نحل ہے۔ کیا ہے؟ 10 دن میں قرآن سناتے ہوئے اتنا پتہ نہیں ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 90 پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اسلام کا عالمگیر پروگرام کہاں پیش کیا گیا؟ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اس آیت میں دنیا کے سارے معروفات و منکرات موجود ہیں، اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو خطبے میں رکھا ہے۔ آج کل مولویوں کے خطبے بھی بدل گئے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو کس میں رکھا ہے کہ یہ دنیا کے لیے قرآن کا عالمگیر پروگرام ہے، ورلڈ آرڈر، کل کائنات کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کل دنیا کے لیے ورلڈ آرڈر ہے، یہ عالمگیر پروگرام سورہ نحل میں پیش کیا گیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے لے کر یعنی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اسلام اور قرآن کا عالمگیر پروگرام دیا گیا ہے۔ 15 اصول دیے ہیں، حقوق اللہ اور کس کے حقوق اللہ۔ تو سورہ نحل میں عالمگیر پروگرام، سورہ بنی اسرائیل میں عالمگیر منشور۔ اب فرمایا گیا کہ یہ عالمگیر پروگرام اور منشور کو توڑنے والی قوتیں جو ہیں وہ دجالی ہیں، دجالی قوت اس کو نہیں چھوڑے گی، نہ عالمگیر پروگرام چھوڑے گی نہ عالمگیر منشور چھوڑے گی۔ اب اس نے جو ہے وہ مولانا ہبت اللہ نے اعلان کر دیا، ہمیں ایک خطرہ تھا، یہ بات بڑے علماء کو کہتا ہوں، جب معاہدہ ہوا قطر کا تو ہمیں یہ خطرہ پیش ہوا کہ یار کافر کے ساتھ جب معاہدہ ہو جائے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، کافر کے ساتھ جو معاہدہ آپ نے کیا اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو افغانستان کے جو ہمارے علماء تھے انہوں نے وہ معاہدہ کیا، معاہدے پہ دستخط ہوئے۔ معاہدہ یہ تھا، پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ افغانستان کے مجاہد دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہوں گے، یہ اپنے اس دائرے کے اندر محدود رہیں گے، ان کا کوئی آدمی اگر پکڑا گیا تو ہم حملہ شروع کریں گے۔ یہ تحریر لکھی گئی، اس پہ فوجیوں نے دستخط کیے کہ جی بالکل ہم کہیں بھی استعمال نہیں ہوں گے، ہم بس اپنے دائرے کے اندر رہیں گے۔ یہ جو غزہ پہ حملہ ہوا اور انہوں نے اقدام نہیں کیا، کوئی بات بھی نہیں کی، خاموش رہے، یہ اس معاہدے کا حصہ تھا کہ بھئی ہم پابند ہیں، معاہدہ ہوا ہے۔ ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ یا اللہ دنیا میں ایک جگہ پہ ایک بلب چھوٹا سا زیرو جل گیا ہے، وہ بھی پابند ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ تو تباہی ہے۔ ہم پریشان تھے۔ گزشتہ ہفتے ملا صاحب نے اعلان کیا کہ ہم جب سے معاہدہ ہوا ہے، 20 میں معاہدہ ہوا ہے، اب 24 ہے، دنیا ہمیں تسلیم نہیں کر رہی، ہمارے لیے مسائل بنا رہی ہے، ہمیں
آج سے معاہدہ ہم نے توڑ دیا. گزشتہ ہفتے ماہ رمضان 17 یوم بدر میں اس نے اعلان کیا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, ہم پوری دنیا میں شریعت کی بات کریں گے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. الحمدللہ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. کیا بات کر رہا تھا وہ بات میں, یہ تو بیچ میں بات کیا چلا رہا تھا, طالب علم کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ وہ جس مجلس سبق میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ ہر حساب سے کیا ہو بھائی, حاضر ہو. اگر وہ بیٹھا ادھر ہے, کان ادھر ہے, اندر کے مراکز دنیا میں, گھر میں اما جان کے پراٹھوں میں چل رہے ہیں, تو پھر تو مسئلہ ایسے پر ہو گیا. کیا بات کر رہا تھا میں, یہ تو بیچ میں ایک ایسی بات میں نے کر دی. جعلی قوت عالمگیر نظام کو توڑیں گی. ہاں, وہ روت بتا رہا تھا کہ سورہ نحل کا عالمگیر پروگرام, سورہ اسراء کا عالمگیر منشور, اس کو دنیا میں دجالی قوتیں نہیں چلنے دیں گی. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر فرمایا کہ آپ نے سورہ کاف سے کام لینا ہے. ہر جمعے کو سورہ کاف کی کیا کرنی ہے, بلکہ آج کل کے دنوں میں جو دجالی پنجے گھڑ چکے ہیں اور ہمارا مرکز بیت اللہ اور حرم و مدن مسجد مدد کو پورے حجاز اور جزیرۃ العرب پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے. آج کل تو ہر دن سورہ کاف کا کیا کرنا چاہیے, تلاوت ہے, ورنہ کم از کم جمعے کے دن فرمایا حفاظت ہوگی. اس وجہ سے جلدی جلدی رٹا کے ساتھ نہیں جیسے حافظ کرتے, نہیں سمجھ کر. میرا مقام میں اصحاب کاف کی طرح ہوں, جنہوں نے گھروں سے نکل کر, جس میں مالدار بچے بھی تھے اور غریب بھی تھے, مل کر وہ اس لیے ہجرت کی تھی کہ اپنی ایمان کو محفوظ کر لیں. جب دجالی قوت حفاظت کس میں ہوگی؟ سورہ رجل مومن کی طرح دعوت دیں جو ہمیں متاثر کرے کہ تو مدرسے بھی پڑھنا ہے اور تو ملا پڑھ کے کی کیسے مولانا پڑھ کے کی ہے, ابو آخر برنابے داخل کرا, کل افسر بن جل سے ایک ہی پڑھے, ایک میں میرے اتنے نمبر آئے تھے, میں افسر بن سا, میں فلانا بن سا, ڈگریاں بن سا. جب یہ دعوت آپ کو ملے تو آپ رجل مومن کی طرح دعوت دیں کہ اچانک غزہ بن سکتا ہے, قصہ ختم ہو سکتا ہے, یہ آخری دور ہے. یہ خوش فہمیاں ہمیں نہ سکھا, ایمان کی خبر دے, رجل مومن کی طرح دعوت دے. اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ خضر رجال الغیب میں سے تھا. آج کے یہ جتنے خضر ہیں یہ رجال الشیاطین میں سے ہیں. قرآن نہیں بتاتے, اپنے خواب بتاتے ہیں, وہ خواب جو شریعت کے خلاف ہے. نہیں, تمام الہامات, تمام خوابوں کو, تمام شرعیات کو قرآن کے ترازو میں ہم توڑیں گے, برابر نہیں, گندگی کے نالے میں. اور ذوالقرنین کو تلاش کریں گے کہ دنیا میں کوئی اللہ کرے کہ کوئی ذوالقرنین پیدا ہو. اب ذوالقرنین حضرت امام مہدی ہو سکتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, اور تو کوئی ذوالقرنین معاملہ نہیں ہے. تو حضرت مہدی کی تلاش میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں کہ وہ آئے اور ظلم کا خاتمہ کریں, صہیونیت کا خاتمہ کریں. اور جو لوگ ہمارے آپ کے رشتہ دار جو عرب جائیں, جزیرت العرب جو ہے بحر احمر سے لے کر بحر عمان, نیل سے لے کر فرات, 12 ممالک ہیں اس کے اندر. یہ غزہ جزیرت العرب کا حصہ ہے, داخل ہے اس میں. بعض مولویوں نے کہا یہ خارج ہے, وہ غلط بات ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا یہ داخل ہے, جزیرت کا حصہ ہے. جزیرت العرب ہمارے بھائی جتنے بھی ہمارے جاننے والے, کوئی ساتھی عمرے کے لیے جائے, حج کے لیے جائے, مزدوری کے لیے جائے, سیاحت کے لیے جائے, اس کا ہم صحت بنائیں گے. چچا جان, بھائی جان, بابا جان, آپ مرکز جا رہے ہیں, آپ وہاں صہیونیت سے متاثر نہ ہو. وہاں ایک جنگ ہے حق اور باطل کی, حزب اللہ اور حزب الشیطان کی.
शैतानी क़ुव्वतें वहाँ हरकत कर रही हैं, आपने वहाँ ईमान के साथ जमकर हरकत करनी है। हमारा कोई भाई अगर वहाँ ड्राइवर है ना अबूज़ेबी मौज़ेबी में, वो जब ड्राइवर कर रहा हो, मैं मक्के से बैठा, मैंने अपने साथियों को कहा कि भाई आप इधर बैठो, मैं एक मज़ीद उम्रा किसी ने तकाजा किया है, मेरी बच्ची ने तकाजा किया कि मेरे लिए उम्रा करो। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ मस्जिद आयशा से हराम बांधता हूँ, आता हूँ, आप कमरे में बैठे और जल्दी जल्दी मैं उम्रा करके। मैं जिस गाड़ी में बैठा शारे खलील से, अरब था वो लड़का, फ्रंट सीट पे मैं बैठा, तो पीछे मेरे थोड़ा सा आगे जाकर 3 लड़कियां और बैठी, मिस्री थी या शामी थी, बगैर महरम की थी, वो भी इसी सियाहत के वीजे पे उम्रे के लिए उम्रा उन्होंने उम्र मस्जिद आयशा से करना। हमारा ड्राइवर जो है वहां जब गाड़ी चलाए, उसको ये पता हो कि ये बाबा इब्राहिम की सरजमीन है, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने मरकज छोड़ा है, ये मेरे पीछे गाड़ी में कौन बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इनकी क्या मंसूबे हैं। हमारा ड्राइवर वहां असहाबे कौफ की तरह हो, रजुल मोमिन की तरह हो, मूसा का बेटा बने, जुल्करनैन की तरह हो, तो फिर हमारा ईमान बचेगा, वरना हमारा ईमान नहीं बचेगा। एक आखिरी बात कह देता हूँ, ये है इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, यहूदियों ने बताया कि आप ये मुशरिकों को कहा कि आप इस पैगंबर से ये सवाल करें कि रूह क्या है, असहाबे काफ क्या है, जुल्करनैन क्या है। चूंकि जुल्करनैन का ताल्लुक बनी इसराइल से था, उन्होंने ये सवाल भी किया, तो रूह का जवाब सूरह बनी इसराइल में दिया गया और असहाबे काफ का जवाब और जुल्करनैन का जवाब सूरह किस में दिया गया, काफ में दिया गया। सारी बात का खुलासा ये है कि आप जब पूरे साल सूरह काफ पढ़ेंगे तो आपके जहन में असहाबे काफ का कुछ नक्शा है। असहाबे काफ एक जमात थी जो ईमान के बचाने के लिए आई थी, फिर आगे आपका निज़ाम, और आप भी असहाबे काफ हैं, तबलीगी जमात भी असहाबे काफ है। लेकिन अब तबलीगी जमात या अद्वात इस वक्त में आला किस्में 2 किस्मों पर हैं। एक वो है कि जो दर्द के साथ निकलते हैं, गरीबों के साथ तशकील करते हैं, गरीब इलाकों में जाते हैं, रोते हैं और धोते हैं और इंसानियत की हिदायत के लिए मेहनत करते हैं। एक जमात तबलीगियों की या अद्वात की है, वो बनते हैं, वो जमाते हैं बने। और एक वो है जो सेल सपाटे के लिए जाते हैं। मौलाना मंजूर नुमानी ने लिखा है, बड़ा आदमी है, मैं नहीं कहता, उसने लिखा है। मौलाना मंजूर नुमानी ने लिखा है कि मुझे खतरा महसूस होता है कि ये आइंदा चलकर कहीं, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है, आवारागर्दी। उन्होंने कहा कि आइंदा चलकर ये आवारागर्दी बनेगा। अमीर साहब मैंने जरा बाहर जाना है, अमेरिका तश्कील हुई है, अच्छा आपके यहाँ ये तिजारती निज़ाम, यानी तिजारत शुरू हो गई है, आलमी सतह की तिजारत। अरब में तश्कील हुई है, सोना कितने रेट का है, अंदाजा लगाओ कि तुम सोना ले लिया है, तभी करने का है अल्लाह हाज़िर कियास। बाकी हम नहीं खोलते क्योंकि इनका जख्म सख्त होता है, ये आदमी को कब्र तक नहीं छोड़ते, इनका मामला ऐसा होता है। मौलाना मंजूर नुमानी ने लिखा है कि ये आवारागर्दी न बन जाए। आज हम देखते हैं कुछ तमाशा इस तरह हमें नजर आ रहा है, जो आदमी अमीरों के साथ तशकील करेगा, इस्लामाबाद और हयाताबाद में तशकील करेगा, वो वापस जब आएगा तो वो बिगड़ा हुआ होगा, उसमें बनने की कोई सलाहियत नहीं।
اس لیے بھائی تھوڑا سا یہ میرے ہماری عادت ہے ٹچ تو ہم کرتے ہیں ضرور. اصحاب کہف کی طرح بنو, رجل مومن کی طرح بنو. اور اسی سورہ کہف میں ابلیس کا ذکر آتا ہے. یہ تمہارے بابا کا دشمن ہے, بابا ابراہیم کے ساتھ اس نے دشمنی کی ہے, اس کی بات مت مانو. آج صہیونیت جس میں پھر کہتا ہوں, یہ جو حملہ ہوا ہے نا غزہ میں, اس میں جو بعض یہودی علماء ہیں اس نے مخالفت کی ہے. غلط ہو رہا ہے, ہم اس میں نہیں ہیں, جلوس نکالے ہیں. اس لیے ہم مطلقاً یہود کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. وہ یہود جو صہیونی ہیں, مجرم ہیں, یہود کا مغضوب علیہ ہونا اپنی جگہ پر. یہود میں اور صہیونیوں میں فرق ہے. ہر صہیونی یہودی نہیں ہے. جو بائیڈن آتا ہے اس صہیونی اسٹیٹ میں اور نیتنیاہو سامنے کھڑا ہے, یہ جب جہاز سے اترتا ہے تو سلام کرنے سے پہلے جو بائیڈن اس کو کہتا ہے کہ میں صہیونی ہوں. ایک صہیونی کے لیے یہودی ہونا ضروری نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد سلام کرتا ہے. آج صہیونیت میں بڑے بڑے مستکبر یہودی, مستکبر عیسائی, مستکبر جو ہے وہ مشرک, اور مستکبر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور اس قتل عام پر جو مسلمان حکمران خاموش رہے ہیں, یہ سب صہیونی ہیں, کنفرم صہیونی ہیں. یہ جو اپنا بڑا سلیمان کے بیٹے کو بنا رہے ہیں, وہ سب سے بڑا صہیونی ہے. وہ صہیونیوں کا پارٹنرشپ ہے. وہ شاہی نیوم بسا رہا ہے. اس نے المؤتمر لوحدت الانسانیہ بنائی ہے. اس نے جزیرت العرب کے اندر ایک ہی جگہ میں کنیسہ, گرجا, امام باڑہ, مسجد اور ہندوؤں کا مندر. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع دینان فی جزیرت العرب. دو دین نہیں ہے, خبر نہیں دیا جا رہا, منع کیا جا رہا ہے. کبھی بھی جزیرت العرب میں دو دین جمع نہ ہونے پائے. آج وہ وحدت الادیان کا مرکز ہے. اور ہمارے مولانا صاحبان ممبر پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہی پرانی باتیں, تراویحات ہے, تراویح 20 ہے, یہ ہے, وہ ہے, مناظرہ کرو, مناظرے کیا تیار, او تماشا بنا ہوا ہے, فروعات. اس لیے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جب سورہ فاتحہ, سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کتنے واقعات ہوں گے؟ زور سے بولو. 4. نمبر 1 اصحاب کہف, نمبر 2 رجل مومن, نمبر 3 حضرت موسیٰ, نمبر 4 بس یہ سورہ کہف ہے. اور یہ سارا پروگرام ہجرت پر ہے. ان سب نے ہجرت کی ہے. اور ہجرت کس لیے کی ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہو جائے بھائی؟ محفوظ ہو جائے. ہمارا ایمان کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے. بس یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے مختصر سا کہہ دیا ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس رمضان کی برکت سے, اور یہ جو ہم آئے ہیں اور پڑھنے کی نیت سے آئے ہیں, اللہ پاک آپ کو ہمت دے, استقامت دے, استقلال دے. جیسے جیسے اساتذہ آپ کو آپ کے نفع بھی بات کریں گے, آپ کی تربیت ہی کی بات ہوگی. جیسے جیسے آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ ان کے ساتھ چلیں گے, آپس میں آپ محبت کے ساتھ